قربانی ٹھیک ہے جب سوشل میڈیا کا اتنا دور نہیں تھا، لیکن آج سوشل میڈیا کا دورہ ہونے کی بنیاد کے پر مسائل قربانی کے موقع کے پر اور عام عبادات کے موقع پر بہت بڑھ چکے ہیں۔ لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، اپنے اسٹیٹس کے پر، اپنی ڈی پی کے پر اسی چیز کے فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں کہ دیکھو ہاں ہم طواف کر رہے ہیں، ہم کعبۃ اللہ میں ہیں، ہم مسجد نبی کے اندر ہیں۔ کیا ہے؟ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ اپنی عبادت کو ضائع کر رہے لوگوں کے درمیان ریاکاری کر کے۔ یہ تو بالکل واضح ہے کہ اس طرح کے فوٹیج دراصل آپ کی ریاکاری اور شہرت نمائی کو واضح طور پر نمایاں کر رہے ہیں۔ اور یہی معاملہ قربانی کا بھی ہے کہ قربانی کے جانوروں کو اس کے فوٹو لینے کے بعد اسٹیٹس کے پر اور اس سے آگے بڑھنے کے بعد بہت سارے لوگ قربانی کے جانور کے ذبح کے مواقع کی تصاویر بناتے، فوٹیج بناتے، ویڈیوز بناتے ہیں، سوشل میڈیا کے پر ڈالنا۔ ریاکاری کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں تک کیا پیغام جاتا ہے یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا کا بہت بڑا فتنہ جو ہمیں ریاکاری اور شہرت نمائی کی طرف لے کر جاتا ہے، ہماری عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ وہ روایت میں اکثر بیان کرتا ہوں اور روایت بار بار بیان کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ آپ اس حدیث کو بیان کیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود آپ نے سنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ مسند احمد کے اندر ہے کہ جب اس روایت کو بیان کرنے لگے تو روایت کے بیان کرنے سے پہلے 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ پہلی مرتبہ روایت کو بیان کرنے لگے بے ہوش، ہوش میں آنے کے بعد دوبارہ روایت کو بیان کرنے لگے بے ہوش، 3 مرتبہ ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس روایت کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہے وہ کتنی اہم ہیں، یہ ہمارے ہوش اڑا سکتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی بے ہوش نہیں ہوئے بلکہ اس حدیث کی حقیقت کو اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے روایت کو بیان کیا، یہاں ایک بات یاد رکھیے، لوگوں نے جو مطالبہ کیا کہ آپ اس حدیث کو بیان کیجئے جو ڈائریکٹ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری روایات دیگر صحابہ سے سنی تھی، ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا۔ راویان حدیث کے اندر سب سے بڑا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 5000 سے زیادہ روایتیں بیان کی۔ حالانکہ اسلام کب قبول کیا تھا؟ سن 7 ہجری میں، اور اس کے بعد انہیں صرف 3 سال کا موقع ملا، اور اس 3 سال کی مدت میں تمام صحابہ سے بڑھ کر روایت کرنے والے بن گئے۔ حالانکہ ابتدائی اسلام میں دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت علی ہے، حضرت زبیر، عبد الرحمن ابن عوف ہے، لیکن ان لوگوں سے آپ کو زیادہ روایتیں نہیں ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل وہ تمام روایتیں جو اصحاب کرام کے پاس تھی، ہجرت سے پہلے ہو یا ہجرت کے بعد، وہ تمام روایتوں کو سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا۔ اور اس میں کچھ احادیث ایسی تھی جو انہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، یعنی کسی صحابی کا واسطہ نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی، کہا ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جو مقدمہ کیس اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا کون ہوگا؟ رجل استشہد، وہ آدمی ہوگا جو شہید ہوا ہوگا، جسے اللہ کی راہ میں شہادت کا مقام ملا ہوگا، لوگ اسے شہید سمجھ رہے ہوں گے، اور اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ اسے اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد سوال کرے گا کہ میں نے تیرے پر اتنی ساری نعمتیں ظاہر کی تھی، اتنی ساری نعمتوں سے تجھے نوازا تھا۔ وہ ساری نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ ہاں اللہ تو نے مجھے بڑا نوازا، بہت نعمتیں مجھے عطا کی۔ اللہ کہے گا فما عملت فیہا، اتنی ساری نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا عمل کیا؟ اب شہید کی نگاہ میں سب سے بڑھ کر جو عمل ہوگا وہ عمل ہوگا اس کی شہادت۔ اب یقینی بات ہے کہ شہید کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جب شہید اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، یہ وہی شہید ہوگا جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے شہید ہوتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے۔ حقیقت میں شہید وہی ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے، ورنہ اس طرح شہید تو بہت سارے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی دیوار کے گرنے کی وجہ سے اگر مر جاتا ہے وہ شہید، یعنی مقام شہادت ملتا ہے، فضیلت ملتی ہے، لیکن وہ اعزاز جو حقیقت میں اللہ کے راہ میں اپنے آپ کی اور اپنی جان کی قربانی دینے والے کو مقام ملتا ہے وہ نہیں ملتا۔ یہ صرف فضیلت کے اعتبار سے ہے،
ورنہ مقام اور شرف انہی لوگوں کو ہے جو حقیقت میں اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ کوئی ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اگر کوئی عورت حالت زچگی میں یعنی بچے کی پیدائش کے وقت ولادت کے وقت انتقال ہو جاتا ہے وہ بھی شہید ہے، جسے نفسا کہا جاتا ہے، یعنی حالت نفاس میں جس کی موت واقع ہوئی۔ بہت سارے ہیں جنہیں دراصل ثواب کے اعتبار سے شہید قرار دیا گیا ہے، مقام کے اعتبار سے نہیں، اعزاز کے اعتبار سے نہیں۔ تب یہ آدمی کیا کہے گا؟ اس کی نگاہ میں سب سے بڑا اعزاز یہ ہوگا کہ میں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دی۔ چنانچہ وہ کیا کہے گا؟ قاتلت فیک حتی استشہدت، کہ اللہ میں نے تیری راہ میں قتال کیا، جہاد کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان کی قربانی دے دی، شہادت مل گئی۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے، اب یہ غیروں کا معاملہ ہے، ہمارا نہیں۔ وہ لوگ بھی دراصل غیر مسلموں کے بارے میں کہتے ہیں فلاں شہید فلاں شہید، یہ ان لوگوں کا اپنا معاملہ ہے، ورنہ حقیقت میں شرعی اعتبار سے شہید وہی ہوتا ہے جو مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی اور دین کے علاوہ اس کی سربلندی کے علاوہ کوئی اور جذبہ نہ ہو، وہی حقیقت میں شہادت ہے۔ دیگر لوگ بھی شہادت شہید کہتے ہیں، شہادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ حقیقی شہادت وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ۔ حقیقت میں شہید وہی ہے، مجاہد وہی ہے جو اس بنیاد کے پر جہاد کرتا ہے تاکہ اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہو، یہ حقیقی جہاد ہے۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تاکہ لوگ تیری جمع مردی، تیری بہادری کے بارے میں باتیں کریں۔ تو نے یہ کام میری رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان اپنی شہرت کے لیے اور اپنی جوان مردی بہادری کا ڈنکا پیٹنے کے لیے کیا تھا، میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ یہ کام تو نے اگر میرے لیے کیا ہوتا تو میں تجھے اس کا اجر عطا کرتا، لیکن تو نے یہ کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو اس کا اجر لوگوں سے حاصل کر، میں اس کا اجر کی دوں گا۔ اسی بات کو آپ اٹھا کر دیکھیے قربانی کے موقع پر، اگر ہم ایک جانور کو یا اللہ نے ہم کو جتنی توفیق دی اسے لوگوں کے لیے، بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں یہ دیکھو میرا جانور میں نے کتنا مہنگا خریدا، کتنا شاندار لایا ہے، یہ ساری باتیں جب تک لوگوں کے درمیان اس کی چرچا نہ ہو اور لوگوں سے تعریفیں نہ بٹور لے، لوگوں کو دکھا نہ لے، تب تک اسے چین نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے درمیان اپنے جانور کی چرچا، اپنی قربانی کی چرچا کے لیے اس کو لے کر آئے ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہیں لائے۔ یہ جذبے کے بارے میں سوچئے گا کہ اگر ریا نماز میں داخل ہونے کے بعد نماز کو باطل کر سکتی ہے، روزے کو باطل کر سکتی ہے، صدقات و خیرات کو باطل کر سکتی ہے، تو یہ ہماری قربانیوں کو بھی ضائع کر دے گی، باطل کر دے گی۔ ہزاروں روپے گئے وہ تو جائیں گے، اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے، اجر اسی کے پر ملنے والا ہے جہاں اخلاص اور للہیت ہوتی ہے۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے روایت بیان کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی روایت یہی بیان کی، اور یہ ہمارا بچہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام تر اعمال صالحہ کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ یہ نیت جیسی ہوگی اسی اعتبار سے اسے اجر ہوگا۔ ہر آدمی جو اپنی نیت جو ارادہ رکھتا ہے اسی اعتبار سے اسے اجر دیا جائے گا۔ سارا کھیل دراصل نیتوں کا ہے۔ اور ہم قربانی کرتے وقت تو دعا پڑھتے، دعا کے پر توجہ دیجئے۔ ایک آیت جو کوڈ کی گئی ہے سورہ انعام کے اخیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا کہا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایک غلطی اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے یار میں بچوں کے لیے جی رہا ہوں، میں فلاں کے لیے جی رہا ہوں۔ نہیں، زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اسے اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کی خاطر یعنی اس کے دین کی خاطر جینا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر باپ ہیں، بچوں کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے، رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے، شریعت نے احکامات رکھے اور ہر کسی کے تعلق سے حقوق اور واجبات رکھے، وہ ادا کرنا ہے۔ لیکن مقصد حیات یہ نہیں ہونا چاہیے مال کمانے کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، نہیں۔ زندگی کے جینے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ یہی اس آیت کا مفہوم ہے۔ نماز ہو، قربانیاں ہو،
یا جینا اور مرنا ہو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، یہاں کسی غیر کو شامل نہ کیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اسی بنیاد کے پر بیان کیا کہ میں نے 16 سال کی محنت سے جو حدیث کا اتنا عظیم ذخیرہ آپ لوگوں کے سامنے لا کر پیش کیا ہے، اتنی محنت اور کاوش کے بعد ایک ایک روایت کے پر 2 رکعت استخارہ، اس کے بعد جب دل مطمئن ہوتا ہے ساری تحقیقات، اس کے بعد اس روایت کو درج کیا ہے۔ اتنی محنت اور کاوش کے بعد اگر کوئی بندہ اس حدیث کی کتاب کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کسی اور مقصد کے لیے پڑھتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے آدمی کی نیت جیسے ہوگی اسی اعتبار سے اسے اجر ملنے والا ہے۔ اس عظیم ذخیرہ حدیث کو نیتوں کی اصلاح کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ دراصل ہماری تمام تر عبادات، اس کے اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیت کے پر رکھا ہے۔ اب یہاں پر جتنے لوگ ہیں 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد تمام لوگوں کا اجر و ثواب برابر نہیں ہے۔ ظاہراً تمام لوگ 2 رکعت نماز ادا کریں گے، لیکن نیتوں کے اعتبار سے اجر و ثواب کے اندر دراصل کمی بیشی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو کیوں کہا کہ اگر بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو یہ صحابہ کے 1 مد یا آدھے مد کی برابری نہیں کر سکتا، 700 گرام یا 300 گرام کی برابری نہیں کر سکتا؟ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ صحابہ کا جو جذبہ تھا وہ جذبہ بعد کے لوگوں میں نہیں ہے۔ اس وقت تو جو ضرورت تھی آج اسلام کی وہ ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بنیاد اور فاؤنڈیشن کے لیے کام کیا تھا۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب ایک صحابی کچھ نہیں ملا، رات بھر ایک یہودی کے یہاں پر کام کیا، 1 سا کھجور ملی تقریباً 3 کلو، آدھا اپنے بال بچوں کے لیے رکھا، آدھا لا کر نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے جو بہت سارا مال جمع تھا اس پورے مال کے پر تقریباً 1.5 کلو کھجور کو بکھیر دیا۔ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ جس جذبے کے ساتھ اس صحابی نے 1.5 کلو کھجور لا کر پیش کیا ہے یہ تمام جذبوں کے پر، تمام نیتوں کے پر حاوی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے نیت کے بارے میں سب سے پہلا تذکرہ کیا کہ اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا ہے، یہ تمام تر عبادات کے اندر ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات شہید کے بارے میں بیان کی کہ جب وہ اپنی شہادت کا تذکرہ کرے گا اور اس کے بعد اللہ کیا کہے گا؟ کذبتا، تو جھوٹا ہے، یعنی اصل چیز ارادہ ہے۔ زبان سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ میں شہید ہوں اور حقیقی طور پر ظاہری طور کے پر بھی نظر آتا ہے کہ وہ شہید ہوا، لیکن جو زبان سے کہہ رہا ہے وہ نیت اور دل کے اندر نہیں تھا، لہذا اللہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدمی زبان سے جو کہہ رہا ہے دل کے اندر وہ بات نہیں ہے، وہی جھوٹ ہے۔ یعنی حقیقت حال دراصل ہماری زبان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ زبان سے ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دل اور ہمارے ارادوں کے اندر نہیں ہے، اسی کو جھوٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ تو نے یہ کام میری رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان اپنی جوان مردی، بہادری کا اظہار کرنے کے لیے کیا۔ جب تو نے لوگوں کے لیے کیا تو میرے پاس لینے کے لیے کیا آیا ہے؟ اس کے بارے میں حکم ہوگا فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِ۔ سوچئے کہ معاملہ کتنا سنگین ہوگا۔ اللہ ذلیل کرتے ہوئے چہرے کے بل اسے گھسیٹا جائے گا، فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِ، اسے اس کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور اس کے بعد جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کتنا بڑا مقام ہوتا ہے، شہید کو کتنا بڑا احساس کہ قطرہ خون کے زمین کے پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب دلوں کے اندر اخلاص ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا گیا۔ اس کے بعد 2 اور چیزیں بیان کی گئی، اور یہاں علماء دین کے لیے بھی بہت بڑا المیہ جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کیس جو پیش ہونے والا ہے ایک عالم دین کا ہوگا، اللہ اسے بھی اپنی بارگاہ میں لائے گا، دوسرا مقدمہ اس کا پیش ہونے والا ہے، اور کہے گا اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے کہ تو نے ان ساری نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا۔ اب اس کے پاس کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے علم دین کو حاصل کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اب اللہ کہے گا تو بھی جھوٹا ہے، اس لیے کہ تو نے علم دین اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے قرآن مجید کی تلاوت بڑے اچھے انداز میں کی تاکہ لوگ تیری قرأت کی تعریف کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہے علماء کے لیے بھی، قراء کے لیے بھی، حفاظ کے لیے بھی،
کہ اگر ہم تقاریر اس لیے کرتے ہیں، خطابات اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ تعریف کریں، لوگوں کے درمیان ہماری خطابت کی چرچا ہو اور لوگ ہمارے خطبات کی، ہماری تقاریر دروس کی تعریف کریں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ معاملہ بہت بگڑا ہوا ہے، اور بجائے اجر و ثواب کے اس کے پر سزا ملنے والی ہے اور دھتکار کا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہی معاملہ حافظ قرآن کا بھی ہے، جو قرآن کے ذریعے اللہ کی خوشنودی کے بجائے لوگوں کے درمیان اپنی قرت کی تعریف چاہتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، تمام لوگوں کو چوکنا رہنا چاہیے، اور خاص طور سے یہ معاملہ علماء کے لیے، حفاظ کے لیے ہے۔ اللہ کہے گا کہ تو نے یہ کام لوگوں کے درمیان اپنے بہترین علموں کا چرچا کرنے کے لیے یا اپنی قرت کی تعریف کے لیے کیا، میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا تو جھوٹا ہے، اسے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تیسرا کون ہوگا؟ مالدار۔ اللہ نے جسے بہت سارا مال عطا کیا، یعنی اس کے کاروبار کے اندر اللہ نے اتنی ترقی دی کہ وہ ایک کاروبار نہیں، وَآتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، اللہ نے اسے بہت سارا مال عطا کیا، کئی تجارت تھی، کئی کاروبار تھے، الگ الگ ذرائع سے اس کے پاس انکم آ رہی تھی، مال خوب تھا، اللہ اسے بھی پیش کرے گا، اور اس کے بعد اپنی نعمتوں کے اظہار کے بعد سوال کرے گا فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، تو نے ان ساری نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ تو وہ کہے گا مَا عَلِمْتُ مِن سَبِيلٍ تُحِبُّ أَن يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنفَقْتُ فِيهَا لَكَ، کہ اللہ جس راہ کے بارے میں مجھے پتا چلا یہاں دینا چاہیے، کسی یتیم کے پر خرچ کرنا چاہیے، کسی جلسے میں خرچ کرنا چاہیے، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، ہاسپٹل میں، مریض کے لیے، جہاں مجھے معلوم ہوا کہ ہاں یہاں مال خرچ کرنا چاہیے، میں نے وہاں اپنا مال لگایا۔ اللہ کہے گا تو بھی جھوٹا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ لوگ تیری فیاضی، تیری سخاوت کے بارے میں باتیں کریں، کتنا سخی ہے، کتنا فیاض ہے، اللہ کی راہ میں جہاں موقع ملتا ہے وہاں مال خرچ کرتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی نیتوں کا کھوٹ ہے، ذرا سا نیت ڈگمگائی انسان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہوگا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ تین مثالیں جو پیش کی گئی ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ شہید دراصل اپنی جان کی قربانی کے ذریعے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، عالم دین اپنے علموں کے ذریعے دراصل لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والی گمراہیاں اور فتنوں کی اصلاح کرتا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے جو باہر کے دشمنوں کے بارے میں چوکنا ہے، شہید، تاکہ باہر سے مسلمانوں کے پر حملہ نہ ہو۔ علماء دین دراصل اندر پیدا ہونے والے فتنوں کے بارے میں نظر رکھتے ہیں، اور مالدار اپنے مال کو خرچ کر کے دراصل اسلام کے کاز کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ تینوں بہت اہم ہے کہ باہر کے آنے والے دشمنوں سے اسلام کی حفاظت کرنا، اور ہمارے درمیان پیدا ہونے والی گمراہیوں کو علم کے ذریعے ختم کرنا، مال کے ذریعے دین کے کاز کو آگے بڑھانا، تینوں اپنی جگہ پر بہت اہمیت رکھتے ہیں اور تینوں کا مقام بہت بلند ہے۔ لیکن اگر یہاں پر نیتوں میں فتور پیدا ہو گیا، سمجھ لینا چاہیے کہ سارا معاملہ ڈگمگا جائے گا۔ یہی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر دجال سے زیادہ شرک خفی یعنی ریاکاری کے بارے میں اتنا کیوں ڈرتے تھے، اور اپنی امت کے بارے میں اتنا فکر مند کیوں تھے؟ اور آج آپ دیکھیے قربانی کے مواقع کے پر وہی کچھ ہوتا ہے، اپنے جانوروں کی نمائش، اپنی قربانی کی نمائش، یعنی اصل جذبے کو چھوڑ کر جو قربانی کا پیغام ہونا چاہیے، ہم اس کے علاوہ کچھ اور چیز ہے جو ہماری قربانیوں کو ضائع کرتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں قربانی کے تعلق سے صاف کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ اللُّحُومَ وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ قربانی کے جانور کا گوشت، اس کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اگر جانور کو بتوں کے لیے ذبح کرتے تو اس کے بعد کچھ گوشت لاتے، بتوں کے سامنے لا کر پیش کر دیتے، اور اس کے خون کے چھینٹے بتوں کے پر مار دیتے، اور یہ اس بات کی علامت ان لوگوں کے ہاں پر تھی ہماری قربانی قبول ہو گئی، اور ہم نے جو بلی اور قربانی پیش کی تھی وہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بن گئی۔ اور اگر اسے اللہ کے لیے پیش کرتے، یعنی جانور کو، مشرک تھے، بتوں کے لیے بھی جانوروں کو ذبح کرتے تھے، جیسا کہ آج کے مسلمان ہیں کلمہ گو مشرک، مزاروں کے پر کندوری بھی کریں گے، بکرے ذبح کریں گے، مرغے چڑھائیں گے، نذر و نیاز کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مسجدوں میں موقع ملتا ہے جمعہ بھی ادا کرنے آ جاتے ہیں، دونوں جگہ اپنا اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی ویسے ہی تھے، وہ اللہ کے لیے بھی قربانی پیش کرتے تھے اور بتوں کے لیے بھی کرتے، دونوں کام کرتے تھے۔ تو آج مسلمان اپنے آپ کو مشرکین مکہ کے سامنے موازنہ کرتے ہوئے دیکھے،
کیا ہم ان کی طرح ہیں یا صحابہ کی طرح جو صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں پیش کرتے تھے، سارے اعمال انجام کر دیتے تھے، بجا لاتے تھے؟ اور اگر اللہ کے لیے قربانی کرتے تو کعبۃ اللہ کے پاس لا کر گوشت رکھتے اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے پر خون پوت دیتے تاکہ یہ ہماری قربانی کا اظہار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو قربانی یہ نہیں ہے جسے تم سمجھ رہے ہو، اور نہ ہی یہ قربانی کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اب یہاں ضمناً بہت ساری باتیں آتے ہیں کہ شریعت نے جانوروں کے بارے میں جو کچھ کہا وہ بھی اپنی جگہ پر، عیوب کے بارے میں اچھی نگاہ رکھی جاتی ہے، باریک باریک مسائل علماء سے پوچھے جاتے ہیں، صحیح ہے، ساری چیزوں کے پر نظر ہونا چاہیے، عیب سے پاک ہونا چاہیے، لیکن ہماری نیتوں میں بھی فطور نہیں ہونا چاہیے۔ صرف جانوروں کا بے عیب ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری کمائی کا بھی بے عیب ہونا ضروری ہے، ہماری نیتوں کا بھی بے عیب ہونا ضروری ہے، تب یہ مکمل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی ہوگی اور ہم اس مقام اور اس مقصد تک پہنچ پائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے ذریعے ہم کو دینا چاہا ہے۔ تو یہ اس حدیث کے ضمن میں یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ کچھ لوگ، ایک تو ہوتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں قربانی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اس کی توفیق دے، آمین، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس توفیق ہونے کے بعد بھی قربانی نہیں کرتے، بہت سارا رونا روتا ہے۔ آج ہمارے یہاں گھر کے اندر کون سا ایسا فرد ہے جس کے پاس موبائل نہ ہو؟ وہ موبائل کے پر ہزاروں روپے ہر مہینے خرچ کرتا ہے، مہنگے سے مہنگا موبائل ہے، لیکن جانور کی قربانی کرنے کے موقع کے پر وہاں تنگی اور پریشانی آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آپ نے کبھی قربانی کو مس نہیں کیا، کبھی ایسا نہیں ہوا 10 سال مدینہ میں رہے، ہر سال قربانی کی، غربت کے عالم میں قربانی کی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کی بنیاد کے پر قربانی نہ کی ہو، ہر سال قربانی کی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے توفیق دی، 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ تو جتنا ممکن ہو کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہیلے بہانے اختیار کیے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی مکمل کوشش ہونا چاہیے ہماری قربانی ریاکاری کا شکار نہ ہو۔ تو اتنا محنت کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ ہزاروں روپے اللہ کی راہ میں جائیں گے لیکن اجر و ثواب کے ساتھ واپس نہیں آئیں گے۔ جس طرح ہماری نمازیں ضائع ہو جاتی ہے ریاکاری کی بنیاد پر، ہماری قربانی بھی دراصل اسی فساد کا، اسی بگاڑ کا شکار ہوگی۔ میں نے ابتدا میں جو باتیں کہی اسی کے پر توجہ دیجیے۔ شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ نیک کام نہ کریں، لیکن اگر آپ نے نیک کام کیا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کے اعمال کو کیسے ضائع کرنا ہے، برباد کرنا ہے، اس کے لیے وہ فطور ڈالتا ہے ریاکاری کا، شہرت نمائی کا، اور اس طرح سے وہ آپ کی قربانیوں کو ضائع کرتا ہے۔ لہذا کوشش یہ ہونا چاہیے، اللہ نے توفیق دی ہے تو شہرت، ریاکاری، چاہے قربانی ہو یا کسی بھی عمل کے اندر، یہ چیز پیدا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ عظیم چیز، عظیم یادگار ہمارے لیے بجائے اجر و ثواب کے اللہ کے یہاں ذلت و رسوائی اور سزا کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرے، وہ اخلاص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں باعث اجر و ثواب ہوتا ہے۔ ہماری نیتوں میں فطور، ریاکاری، شہرت نمائی یا وہ تمام جذبات جس سے ہمارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا جاتا ہے، اللہ ہمیں ان تمام فساد کی چیزوں سے، بدنیتوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔